بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اکنامکس سیکنڈ ایئر کا آج 12 لیکچر۔ اس سے لاسٹ لیکچر میں پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا زر کا ارتقاء اور زر کی تعریف۔ مختلف لوگوں نے زر کی جو ڈیفینیشنز کی تھی ہم نے ان کو ڈسکس کیا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے زر کے فرائض، فنکشن آف منی، زر کے فرائض۔ فنکشن آف منی۔ اس چیپٹر کے سٹارٹ میں ہم نے ایک کوشچن پڑھا تھا، براہ راست تبادلے کے نظام کی مشکلات۔ براہ راست تبادلے کے نظام کی مشکلات، ہم نے یہ کوشچن پڑھا تھا۔ اب زر کیا ہے، زر کے فرائض کیا ہے؟ زر تو ہم نے پڑھ لیا، ہر وہ چیز جو اعلیٰ تبادلہ کا ذریعہ ہو، پیمانہ قدر کا ذریعہ ہو، ذخیرہ قدر کا ذریعہ ہو، ادائیگیوں کا ذریعہ ہو، وہ چیز زر ہے۔ تو زر کے فرائض وہ چیزیں ہیں جو آپ کو براہ راست تبادلے کے نظام میں مشکلات ملی ہیں، اور ایسا زر جس نے وہ تمام مشکلات ختم کر دی ہیں۔ جو مشکل آ رہی تھی وہ اس زر کی وجہ سے سالو ہو گئی ہے، وہ مشکل حل ہو گئی ہے، تو وہ زر کے فرائض ہیں۔ زر کا پہلا فریضہ اعلیٰ تبادلہ، اعلیٰ تبادلہ، تبادلے کا ذریعہ، میڈیم آف ایکسچینج۔ اعلیٰ تبادلہ، تبادلے کا ذریعہ، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو براہ راست تبادلے کے نظام میں پہلی مشکلات پڑھائی تھی دو طرفہ عدم مطابقت، دو طرفہ عدم مطابقت، یا یہ تھا کہ اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلی مشکل تھی براہ راست تبادلے کے نظام میں ضروریات کی دو طرفہ مطابقت کا فقدان۔ یہ تھا اس مشکلات میں کہ ایک طرف اگر ایک شخص اپنی شے دے کر اپنی ضرورت کی شے لینا چاہتا ہے تو اسے دو طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ ایک، اسے اپنی اس شے کے بدلے میں جو ضرورت کی شے ہے وہ شخص ڈھونڈنا پڑتا تھا، وہ بڑی مشکل سے ملتا تھا، بعض اوقات نہیں ملتا تھا، ایک یہ مشکل تھی۔ اگر وہ شخص مل جاتا تھا تو دوسری بات یہ تھی کہ یہ شخص اپنی شے کے بدلے میں اس کی شے لینے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ فار ایگزامپل، یہ بندہ چاول پیدا کر رہا ہے اور وہ کپڑا لینا چاہتا ہے تو وہ کپڑے والے شخص کو ڈھونڈتا تھا۔ جب وہ شخص مل جائے اس سے تو کپڑا بیچنے والا شخص یہ کہتا تھا کہ مجھے چاولوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کپڑا چاولوں کے بدلے میں نہیں بیچ سکتا۔ دو طرفہ مطلب اعلیٰ تبادلہ۔ اب زر کا پہلا فرض یہ ہے کہ زر کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ والی مشکل سامنے نہ آ رہی ہو، میڈیم آف ایکسچینج۔ زر کے بدلے میں آپ دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر حیل و حجت کے تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی بھی شخص اس کو لینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اعلیٰ تبادلہ۔ اس میں آپ کسی کو معاوضے دے رہے ہیں تو وہ بھی لینے سے انکار نہیں کر رہا، آپ کوئی شے خرید رہے ہیں وہ بھی لینے کو سے انکار نہیں کر رہا۔ جو بھی چیز ہے دنیا کی آپ اس زر کے ساتھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، بغیر حیل و حجت کے تبدیل ہو رہی ہے، تو یہ زر کا پہلا فریضہ ہے۔ بک میں سے دیکھیں، اشیاء کے لین دین کرتے وقت زر بطور اعلیٰ تبادلہ کا سر انجام دیتے ہوئے پیدائش دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کے عمل کو تقویت بخشتا ہے۔ افراد بحیثیت عاملین پیدائش پیداواری اداروں کو اپنی خدمات مہیا کر کے زر کی صورت میں آمدنیاں وصول کرتے ہیں، اور کاروباری ادارے اشیاء فراہم کر کے زر کی صورت میں اشیاء و خدمات کی مالیت صارفین سے وصول کر لیتے ہیں۔ اس طرح زر بطور اعلیٰ تبادلہ عاملین پیدائش اور کاروباری اداروں کے درمیان گردش کرتے ہوئے پیدائش دولت، تقسیم اور تبادلہ دولت کے عمل کو جاری رکھتا ہے۔ اس طرح زر کی بدولت اب براہ راست تبادلے کے نظام کی مشکل اشیاء کی دو طرفہ، ابھی میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا،
اب یہ مشکل ختم ہو گئی ہے زر کی بدولت۔ اب کوئی بھی آپ شے زر کے بدلے میں، آپ کے پاس پیسے ہیں زر کی صورت میں، تو آپ اس کے بدلے میں کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، وہ دینے والا شخص انکار نہیں کر سکتا، بغیر کسی روک ٹوک کے آپ اس کو لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ لیکن براہ راست تبادلے کے نظام میں پہلی مشکل ہی یہی تھی، دو طرفہ عدم مطابقت، کہ لوگ اپنی ضرورت کی شے خریدنے کے لیے جب دوسرے شخص کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنی شے کے بدلے میں پہلے شخص کی شے دینے سے انکار کر دیتا تھا، لینے سے انکار کر دیتا تھا۔ لیکن زر کی بدولت یہ مشکل آسان ہو گئی ہے۔ اب زر کے اندر ایک ایسا فرض ہے، اعلیٰ تبادلہ ہے، کہ ہر شخص اس کو بغیر حیل و حجت کے تبدیل کرنے کا پابند ہوتا ہے، کوئی بھی شخص اس کو لینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں نوٹس ہیں میرے پاس، تو یہ دیکھیں ادھر نوٹسوں میں زر کے فرائض میں ہے، اشیاء کا لین دین کرتے وقت اعلیٰ تبادلہ زر اعلیٰ تبادلہ کا کام سر انجام دیتی ہے، پاداش دولت، تقسیم دولت، تبادلہ دولت کے عمل کو تقویت دیتی ہے، کاروباری ادارے اشیاء فراہم کر کے اشیاء و خدمات کی مالیت وصول کر لیتے ہیں۔ اس طرح زر کی وجہ سے براہ راست تبادلے کے نظام میں دو طرفہ مطابقت کا نہ ہونا ایک مشکل تھی، زر کی وجہ سے یہ مشکل حل ہو گئی ہے۔ اب لوگ زر کی وجہ سے بغیر روک ٹوک کے دوسری اشیاء حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جی اب چلتے ہیں جی دوسری مشکل کی طرف، دوسرے فرائض کی طرف۔ دوسرا فرض ہے اس کا پیمانہ قدر۔ میئر آف ویلیو، میئر آف ویلیو۔ دیکھیں ادھر بھی دوسری مشکل یہ تھی کہ اگر دو شخص آپس میں اشیاء کو تبدیل کرنے کے لیے راضی ہو بھی گئے ہیں، ایک شخص ایک شے دے کر دوسری شے لینا چاہ رہا ہے، وہ پہلے والی اگزامپل بھی، ایک شخص چاول دے کر کپڑا خریدنا چاہتا ہے، تو ایک مشکل یہ ہوتی تھی کہ ان کی قدر کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ چاول بیچنے والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کتنا چاول دوں گا تو مجھے اس کے بدلے میں کتنا کپڑا ملے گا، یہ بہت بڑی مشکل تھی۔ میئرمنٹ کا کوئی پیمانہ موجود نہیں تھا، تو کپڑے والے کو نہیں پتا تھا مجھے کتنا کپڑا دینا پڑے گا، اس کے بدلے میں مجھے کتنے چاول لینے پڑیں گے۔ اشیاء کی ویلیو کو میئر کرنے کا کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں یہ مشکل آسان ہو گئی ہے۔ اب مارکیٹ میں جائیں، ہر چیز کی ویلیو کا پیمانہ موجود ہے۔ آپ جائیں گے آپ کو بتایا جائے گا کپڑا اتنے روپے میٹر مل رہا ہے، یہ چاول اتنے روپے کلو مل رہے ہیں، یہ گھی ایسے مل رہا ہے۔ ہر چیز کی قدر و قیمت کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ جو بھی شخص اپنی زر کے بدلے میں کوئی چیز تبدیل کرنا چاہ رہا ہے تو اسے پتہ ہے۔ یہ زر کا دوسرا فریضہ تھا پیمانہ قدر، میئرز آف ویلیو، میئرز آف ویلیو، وہ جو براہ راست تبادلے کے نظام میں مشکل تھی، زر نے آ کے اسے آسان کر دیا۔ اب ہر شے کا ایک پیمانہ موجود ہے، کوئی بھی شے خریدنے کے لیے چاہیں گے تو ہمیں پہلے سے کپڑا جی آپ کو میٹر میں مل رہا ہے، جی آپ کو چینی کلو گرام میں مل رہی ہے، آپ کو دودھ لیٹر میں ہر چیز کا پیمانہ موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ زر اشیاء و خدمات کی قدر کی پیمائش کا بخوبی سر انجام دیتا ہے، جس طرح گندم، چینی، چاول وغیرہ کی پیمائش کے لیے مختلف اوزان کے پارٹ، کپڑے کی پیمائش کے لیے میٹر باحیثیت معیار استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح اشیاء و خدمات کی قدر و قیمت جانچنے کے لیے زر بطور معیار استعمال ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ۔ چونکہ مختلف اشیاء کی قدر و مالیت مختلف ہوتی ہے، اس لیے زر کو مشترک پیمانہ قدر مانتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ 1 کلو گرام چینی کی قیمت یہ ہے، ایک کپڑے کی قیمت یہ ہے۔ اس طرح ہر چیز کی قدر و قیمت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہر شخص زر کی بدولت اپنی اشیاء کی قدر و قیمت کا اندازہ بخوبی کر سکتا ہے، جو کہ براہ راست تبادلے کے دور میں ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس نظام کے تحت یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ 1 کلو گرام چینی کتنی گندم یا کتنے میٹر کپڑے کے برابر ہے۔ اب زر کی بدولت تمام اشیاء و خدمات کی قدری مالیت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ جو تیسری بات ہے وہ ہے انتقال قدر۔ تیسری جو بات ہے انتقال قدر، ٹرانسفر آف ویلیو۔ براہ راست تبادلے کے نظام میں ایک مشکل تھی کہ زر کی قدر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شخص کی ملکیت سے دوسری شخص کی ملکیت میں منتقل کرنا مشکل کام ہوتا تھا۔
لیکن آج کے دور میں وہ کام بہت آسان ہو گیا ہے. زر کی قدر کا، دولت کا، ایک تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، اور دوسرا ان کی جو قدر ہے، اثاثے ہیں، آپ ان کو بیچ سکتے ہیں، بیچ کے آپ کوئی اور چیز خرید سکتے ہیں، تو دوسری شکل میں اس کو ٹرانسفر کرنا آسان ہو گیا ہے. لیکن یہ براہ راست تبادلے کے نظام میں ایک مشکل تھی. براہ راست تبادلے میں قدر دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بڑا مشکل کام تھا. اب زر کی موجودگی میں اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے بجائے اس کو زرعی مالیت میں بیچ کر دوسری جگہ اس زر سے اشیاء حاصل کی جا سکتی ہیں. لہٰذا زر کی بدولت اب لوگ اپنے اثاثوں کو بیچ کر دوسری جگہ اثاثے منتقل کر سکتے ہیں. اب دیکھو اس زمانے میں یہ مشکل تھی. ایک شخص ملتان سے لاہور جا رہا ہے، وہاں شفٹ ہو رہا ہے، تو یہاں اس کا گھر ہے، جانور ہیں، زمین، تو وہ ان چیزوں کو وہاں تک کیسے لے کے جائے؟ اگر بیچے تو لازمی طور پر ان کو اشیاء کی صورت میں زر ملے گا، تو وہ بھی دوبارہ ان کو وہاں لے کے جانا ان کے لیے مشکلات کا سامنا تھا. لیکن اب زر کی بدولت وہ اشیاء کو بیچ دے گا جو اس کے بدلے میں زر ملے گا، وہاں چلا جائے گا لاہور میں، تو وہاں جا کے اسی طرح کے اثاثے دوبارہ خرید سکتا ہے. تو یہ زر کے فرائض میں ہے انتقال زر. فورتھ میں آ گیا جی حکومتی ادائیگیوں اور وصولیوں. ادائیگیوں اور وصولیوں کا ذریعہ. means of government payments and revenue. دیکھیں براہ راست تبادلے کے نظام میں ایک مشکل تھی کہ گورنمنٹ اپنی وصولیاں کیسے کرے، ٹیکس لگائے تو کیسے لگائے، کیا چیزیں لے، کیا جانور لے، گائے بھینس لے، بھیڑ بکریاں لے، گندم چاول لے ٹیکس کی صورت میں. اگر گورنمنٹ ادائیگیاں کر رہی ہے، ملازمین کو تنخواہیں دے رہی ہے، تو کس صورت میں دے؟ کسی کو گائے پکڑا دے، کسی کو چاول دے. یہ ایک بہت بڑی مشکل تھی. اب زر نے آ کر یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے. اب گورنمنٹ ٹیکس لگا رہی ہے، زر کی صورت میں وصول کر رہی ہے، اور زر کی صورت میں ہی ادائیگیاں کر رہی ہے، ملازمین کو تنخواہیں دے رہی ہے. تو یہ مشکل بھی آسان ہو گئی ہے. زر حکومت کے لیے ادائیگیوں اور وصولیوں کے لیے معیار کا کام سر انجام دیتا ہے. اب زرعی نظام میں حکومت اپنے تمام واجبات، مثلا ٹیکس، محصولات، مالیہ، جرمانہ، یوٹیلیٹی بلز جو ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں بجلی گیس وغیرہ کے بل جو ہوتے ہیں، مالیہ ہوتا ہے زمین کی ملکیت کا جو ٹیکس حکومت وصول کرتی ہے، محصولات ٹیکس کو کہتے ہیں وغیرہ، اور ادائیگیاں مثلا تنخواہیں، پینشن، وظائف، انعامات وغیرہ سب زر کی صورت میں وصول اور ادا کرتی ہے. لہٰذا براہ راست تبادلے کے دور میں زر نہ ہونے کے بعد حکومت کے لیے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے جی معاشی ترقی. معاشی ترقی کا ذریعہ ہے زر، اکنامک ڈیولپمنٹ. کسی ملک کی معاشی ترقی میں زرعی نظام بہت اہمیت رکھتا ہے. زر کے نظام کو مستحکم ہونے، قیمتوں کے نظام کو مؤثر بنانے میں زر کا ایک بڑا رول ہے، کیونکہ جس ملک میں زر کی گردش مناسب ہوگی وہاں ملک جو ہے وہ تیزی سے معاشی ترقی حاصل کر رہا ہوگا. ترقیاتی منصوبے جلد تکمیل کو پہنچ رہے ہوں گے، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے موقع پیدا ہو رہے ہوں گے، سرمایہ کاری کرنے سے لوگ گریز نہیں کریں گے، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری ملکی پیداوار میں اضافے. اب یہ سارا کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ جب زر ہے. جب زر نہیں تھا تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ لوگوں کو کیا ادا کریں گے؟ کیسے آپ ملک کو ترقی دیں گے؟ تو ملک کی ترقی، معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے زر ایک بہت اہم رول پلے کر رہا ہوتا ہے. کسی ملک کی معاشی ترقی میں زرعی نظام کے مستحکم ہونے اور قیمتوں کے نظام کے مؤثر ہونے کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ جس ملک میں زر کی گردش مناسب ہو وہاں کا معاشی ڈھانچہ مضبوط اور کامیاب بنیادوں پر ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے. ترقیاتی منصوبے جلد تکمیل کو پہنچتے ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاریوں کے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور وہ سرمایہ کاری کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں. اس طرح ملکی سرمایہ کاری پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، بے روزگاری میں کمی آتی ہے، لوگوں کی آمدنیاں بڑھنے سے ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے اور ملک اس طرح معاشی ترقی حاصل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. ایک اور ہے جس طرح ہاں جی 6 نمبر پہ جو فرائض ہے اس میں ہے ذخیرہ قدر.
स्टोर ऑफ वैल्यू। बराह रास्त तबादले के निज़ाम में एक मुश्किल थी, ज़ख़ीरा कदर नहीं था। ज़र का ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस ज़माने में ज़र किस शक्ल में था? अशिया की शक्ल में था। अशिया गंदम, चावल, कपास और जानवरों की शक्ल में था। तो इनको काफ़ी देर अपने पास नहीं रखा जाता था, क्योंकि इनकी कदर में कमी आ जाती थी। चीज़ें पुरानी होने के साथ साथ उनकी कदर में कमी आना शुरू हो जाती थी। भी जानवर होते थे तो वो साल साल वो बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी कदर में कमी आ जाती थी। इस तरह जो चीज़ें पड़ी होती थी, गंदम, चावल, कपास, पुरानी होने के साथ साथ उनकी कदर में कमी, उनकी कदर को हम स्टोर नहीं कर सकते थे कि इसकी कदर कम ना हो। कुछ चीज़ें गलने सड़ने वाली होती थी, फल, सब्जियाँ, हम उनको ज़्यादा देर अपने पास नहीं रख सकते थे, वो ख़राब हो जाती थी, नुकसान होता था उन लोगों का जो फल और सब्जियाँ वगैरह पैदा करते थे। तो अब के दौर में जो ज़र है उसे आप जब चाहें रख दें, किसी के पास उधार दे दें, बैंकों में रखवा दें या अपने पास रख लें, तो उसकी कदर में कमी नहीं आती। वो गलने सड़ने वाली नहीं है, वो ज़ाया होने वाली चीज़ नहीं है। इस तरह ज़र का एक फरीज़ा ये भी है कि उसकी कदर का ज़ख़ीरा होता है। यहाँ देखें, ज़र की कदर का अहम फरीज़ा, क्योंकि बराह रास्त तबादले के निज़ाम में बहुत सी अशिया की कदर को ज़ख़ीरा नहीं किया जाता। मसलन अशिया गल सड़ जाती थी, इसलिए लोगों को नुकसान होता था। लेकिन ज़र की वजह से ये मुश्किल आसान हो गई है। ज़र की कदर का ज़ख़ीरा किया जा सकता है, इसलिए लोग ज़र का ज़ख़ीरा करके मुस्तक़बिल में अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। वे अब लोगों को पैसा ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपने पास रख लिया। 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद जब उनको ज़रूरत पड़ी है तो उनका पैसा वैसे के वैसे पड़ा है, उनकी कदर में कमी नहीं आई है। कुछ मुतफ़र्रिक़ फ़राइज़ हैं। मुतफ़र्रिक़ फ़राइज़, मिसलेनियस फंक्शन। देखिए जी, यहाँ से देखते हैं, लोग ज़र को मकबूल तरीन आला होने के बायस बग़ैर किसी रुकावट के कबूल करते हैं। देखिए जी, आज के दौर में ज़र जो रुपया पैसा है, आप इसके बदले में कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, और जो बेचने वाला शख्स है वो इस ज़र को लेने से इनकार नहीं करता। जब पुराने ज़माने की बात है, बराह रास्त तबादले का निज़ाम था, तो लोग बहुत सारी चीज़ों के बदले में अपनी चीज़ें नहीं देते थे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जदीद बैंकारी निज़ाम की वजह से लोग अपने कारोबार को वसअत दे सकते हैं। आप अपना ज़र बैंकों को जमा करें, बैंक आगे सरमायाकारी में, तो बैंकों से उधार लेके जाएं, अपना कारोबार करें, सरमायाकारी करें, तो आपका कारोबार वसी हो सकता है। हुकूमत जब चाहे ज़र की रसद को बढ़ा सकती है, हुकूमत जब चाहे ज़्यादा नोट छाप सकती है, जब चाहे कम नोट, तो हुकूमत के इख्तियार में है। जब ज़र को बढ़ाना ज़रूरी हो तो ज़र को बढ़ाया जा सकता है, जब ज़र को रसद में कमी लानी हो तो ज़र की रसद में कमी भी लाई जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह कीमतों के ज़री निज़ाम को मौसर बनाने और रोज़मर्रा के हिसाब किताब के लिए ज़र बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा के हिसाब, अब देखें, ज़र के निज़ाम, जब बराह रास्त तबादले का निज़ाम था उसमें तो बहुत सारी मुश्किलात थी, कीमतें नहीं थी, अशिया के बदले अशिया का तबादला होता था, तो उनकी कदर का नहीं पता होता था। आज के दौर में ज़र की वजह से अशिया की कीमतें सामने आई हैं। भाई ये कैलकुलेटर है, ये इतने का मिलता है, ये मार्कर है, ये इतने का मिला, ये सेल फ़ोन है, ये हर शय की कीमत का अंदाज़ा होता है, जिसमें हिसाब किताब करके हम इजीली एक चीज़ को अपने ज़र के बदले में दूसरी चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। ठीक हो गया। लास्ट में जी, आमलीन पैदाइश के मुआवजे अदा करने में ज़र की वजह से आसानियाँ पैदा हो गई हैं। आमलीन पैदाइश ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ज़मीन को लगान मिलता है, मेहनत को उजरत, सरमाए को सूद और तंजीम को मुनाफा। बराह रास्त तबादले के निज़ाम में आप ज़मीन का मुआवजा अशिया की सूरत में दे रहे थे, मेहनत का मुआवजा अशिया की सूरत में दे रहे थे, और सरमाए का मुआवजा अशिया की सूरत में। और इस तरह अब आज के दौर में आप जो आमिलीन पैदाइश हैं उनके मुआवजे अशिया की सूरत में नहीं बल्कि ज़र की सूरत में अदा करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी आसानियाँ पैदा हो गई हैं, बहुत सारी मुश्किलात पर काबू पा लिया गया है। ये था हमारे पास क्वेश्चन ज़र के फ़राइज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ज़र के फ़राइज़। ये पेज नंबर हमारे पास 26 पे है, ये पेज नंबर 26 पे हमारा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 26 आपके नोट्सों पर भी। ठीक है, ये नोट्स आके ले जाया करें बेटा, पढ़ा करें आप लोग, तो साथ में आप लोग के टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। चल नंबर 12 है जी, यहाँ से ज़र के फ़राइज़ पेज 25 और 26, 27।
26 اور 27